ایک تو یہ ہے کہیں سے پیدا ہونا، کہیں سے پیدا ہونا۔ دوسرا یہ ہے آسمان سے نازل ہونا، اترنا۔ ایک تو یہ ہے خدا کی طرف سے آنا، اور دوسری یہ ہے کہ پیدا ہونا۔ اگر آپ سوچیں تو دونوں ایک ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن حقیقتاً آنے کی ترتیب میں دونوں ایک نہیں۔ سبحان اللہ، دونوں ایک نہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن نازل ہوا، قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ زمین کا نہیں ہے، یہ زمین کا نہیں، یہ اوپر والا نے بھیجا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتے ہیں نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور میرے رحمت للعالمین نبی کی آمد ہوئی۔ کیا ہوئی؟ آمد، آنا ہوئی۔ تو یہ جو حضور کا آنا، حضور کا مولود ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسا پیدا ہوئی۔ یہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے فہم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ہم جیسا پیدا ہوئی، بلکہ جب ہم کہتے ہیں تولد النبی، نبی کا مولود، نبی کا پیدائش، نبی کا آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نبی کو بھیجا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول من ربی، یہ خدا کی طرف سے ایک رسول ہے، خدا کی طرف سے ایک رسول ہے۔ اور اللہ کا جو کہنا ہے، اللہ کا کہنے کی ڈھنگ بھی اپنا حبیب کی شان و عظمت میں کچھ الگ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین میں محمد بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے زمین پہ ایک آدمی بھیجا، یہ بھی نہیں کہا عبداللہ منا کی گھر میں ایک بیٹا بھیجا۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور، یہ خدا کی طرف سے نور ہے۔ یہ نہیں ہے آمنہ کی طرف سے، یہ نہیں عبداللہ کی طرف سے، یہ فرمایا یہ خدا کی طرف سے من اللہ نور۔ یہ ایک بار نہیں، پھر جب فرمایا یا رب العالمین تم نے یہ تو نور بھیجا ہے، لیکن کیا ان کے ساتھ کیا دے کر بھیجا ہے؟ تو جواب دیتا ہے رب نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے بھیجا ارسلناک، میں نے بھیجا۔ اس بات میں غور فرمائیے، کس نے بھیجا؟ تو ہم کو بھی تو اللہ نے بھیجا، ہم کو بھی تو اللہ نے بھیجا، لیکن جب ہماری بات آتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں خلق، میں نے بنایا۔ جب ہماری گفتگو آتے ہیں تو قرآن کا گفتار الگ کہ بنایا، جب مصطفیٰ کی شان آتے ہیں بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا بنایا، کیا کیا؟ بھیجا۔ مولوی ذرا قرآن کے الفاظوں پر غور کرے۔ خلق الانسان من علق، خلق الانسان، میں نے انسان بنایا۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی وما ارسلناک، میں نے بھیجا، یہ بھیجا اور بنانے میں فرق کیا ہے؟ کچھ تو بات ہے، سمجھ میں آتے ہیں آپ کو؟ یہ حضور کو پہچاننے کے لیے آپ کو قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ کیا سمجھنا؟ جو قرآن نہیں سمجھتے ہیں وہ حضور کو کیا سمجھے گا؟ اگر میرے حضور کو پہچاننا ہے،
میرے نبی کو پہچاننا ہے، میرے نبی کو جاننا ہے، میرے نبی کی معرفت معلوم کرنا ہے تو پہلے قرآن سے پوچھو، قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ تکبیر، اہل سنت والجماعت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جب میرے حضور کا بات آئی ارسلنا کا، کیا ارسلنا کا، جب ہماری بات آئی خلق الجن والبشر، ہماری جب بات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اور جب حضور کی بات آتے ہیں ارسلنا کا، وما ارسلنا کا، میں نے بھیجا الا، یہ بنا کر، میں نے نہیں بھیجتا تھا، بھیجا بنا کر، رحمت للعالمین، یہ عالمین کی رحمت۔ جب حضور کی بات آتی ارسلنا کا، وما ارسلنا کا الا بشیرا و نذیرا، جب میرے نبی کی بات آتی تو اللہ نے فرماتا ہے ارسلنا کا، ارسلنا کا، ارسلنا کا، میں نے بھیجا، من اللہ نور، مجھ سے نور ہے، یہ میری طرف سے نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ہے، یہ معرفت کی نور ہے، یہ شریعت کا نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اور جو لے جاتا ہے وہ بھی نور ہے، جو دین لایا وہ بھی نور ہے، جو کتاب لایا وہ بھی نور ہے، اور ساتھ جو اصحاب لایا وہ بھی نور ہے۔ اور یہ اہل بیت جو لایا وہ بھی نور ہے۔ کیا بات بولا۔ اسی شان پر میرے مولا نے پورا قرآن میں ایک سورہ ہی ڈھال دی، سورہ نور، اور فرما دیا نور علی نور، اے میرے محبوب آپ بھی نور، اصحاب بھی نور، قرآن نور، دین نور، ایمان نور، علم نور، شریعت نور، گفتار نور، چلنا نور، اصحاب نور، اہل بیت نور، میرے نبی کی جدھر دیکھو ادھر ہی نور ہے۔ تو سوال آتے ہیں کہ اتنا بات قرآن بتاتے ہیں، یہ سب بات قرآن بتاتے ہیں، تو ان مولوی کہتے ہیں نہیں، ماجرا کیا ہے؟ کچھ تو ہے۔ تو ماجرا یہ ہے کہ تاریخ بغداد سے لے کر بہت سا کتاب میں واقعہ آیا، ابو جہل ایک دن آ گیا حضور کو کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں تمہاری چہرہ کو دیکھا سور جیسا۔ توجہ، میں نے خواب میں کس کا چہرہ؟ تمہاری، یعنی میرے نبی کو کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھا سور جیسا۔ میرے نبی نے مسکرائی اور کہا اچھا خواب دیکھا۔ تو صحابہ کرام جو تھا وہ تو سب عاشق مصطفیٰ تھا، غلام مصطفیٰ تھا، جان و دل سے میرے نبی پر مرنے والا تھا، سب حیران ہو گئی، حضور نے یہ کیا بتا دیا؟ اگر ہم کو کوئی بتاتے تو اس کو مار ڈالتے۔ یہ حضور کا محبت دیکھے، حضور کا حکمت دیکھے، حضور کا صبر دیکھے، حضور کا علم دیکھے، کہا کہ اچھا دیکھا۔ کچھ دن گزر گیا، ایک دن ابو بکر آیا، صدیق اکبر آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ بولا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے آپ کی چہرہ 14ویں کی چاند جیسا۔ میرے نبی نے کہا ابا بکر اچھا خواب دیکھا۔ تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے۔ تو اس میں اختلاف آیا، کچھ روایت میں فاروق اعظم کا نام آیا، کچھ روایت میں حضرت مولا علی کا نام آیا، 2-3 صحابہ کا نام آئے ہیں۔ کسی نے کھڑا ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب ابو جہل نے کہا آپ کا چہرہ سور جیسا، آپ نے کہا اچھا خواب ہے، اور آج ابو بکر کہا 14ویں کا چاند جیسا، یہ بھی اچھا خواب ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے کہنے لگا
اے میرے صحابیوں سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا آئینہ بنایا ہے، جو میری طرف دیکھتے ہیں وہ خود کو پہچان لیتے ہیں۔ تکبیر، یہ ابو جہل دیکھا ہے، ابو جہل نے میرا نہیں خود کا چہرہ دیکھا ہے، جس کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ میرے ابو بکر نے جو دیکھا ہے وہ بھی میرا نہیں خود کا ہے، جو جنت میں جائے گا۔ تو آج بھی ابو بکر اور ابو جہل کی طرف آج بھی نبی کو کچھ نور سمجھتے ہیں، وہ نور بن کر جنت میں جائے گا، اور کچھ ایسا ہے جو خود جیسا سمجھتے ہیں، یہ ابو جہل جیسے جہنم میں جائے گا۔ مصطفیٰ قدرت کا آئینہ ہے، ادھر دیکھو اپنا پتہ چل جائے گا۔ دیکھو میرے نبی کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا تمہارا ایمان کا گہرائی کتنا ہے۔ دیکھو میرے نبی کی اہل بیت کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا ایمان کی گہرائی کتنا ہے۔ میرے نبی کے اصحاب کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا ایمان کی گہرائی کتنا ہے۔ میرے نبی کی شان عظمت کو کیا سمجھتے ہو، پتہ چل جائے گا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ قدرت کا، بولیے قدرت کا گناہگار کچھ لکھتا ہوں، اسی لیے ایک شعر لکھا، قلم بند کیا۔ جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، پتہ چل جائے گا عاشق تیری ایمان ہے کتنا۔ میرے نبی کی طرف دیکھو، اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہو، بچے کی برتھ ڈے پارٹی کرتے ہو، اور نبی کی باری آئی کہاں جائز نہیں بدعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچے کی محبت نبی سے بھی زیادہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، یہ بخاری کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، پھر بھی خود کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ ارے یہ تو چور کا بھی خواہش ہے کہ دنیا مجھے چور نہ کہے، چور کا تو یہی خواہش ہے دنیا مجھے چور نہ کہے، منافق کی بھی خواہش ہے دنیا مجھے منافق نہ کہے، منافق کا خواہش ہے دنیا مجھے منافق نہ کہے، تو ایسے چور کا بھی خواہش ہوتا ہے دنیا مجھے چور نہ کہے۔ ورنہ قرآن کہتے ہیں، قرآن میں دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں جب تک تم اپنی آبا و اجدادوں سے، اپنی بیٹاؤں سے، اپنی بچوں سے، اپنی گھر والوں سے، اپنی ساری سامانوں سے میرے نبی کو زیادہ محبت نہیں کیا تو قرآن کہتے ہیں کہ تم مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تم مومن نہیں۔ اب حدیث بخاری کو دیکھیے، امام اسماعیل بخاری نے یہ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھا، ایک باب رکھا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے حب الرسول من الایمان۔ سبحان اللہ، حب الرسول من الایمان، یعنی حب الرسول، نبی کی محبت من الایمان، ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد نہیں کہا، کیونکہ اگر کہتے ایمان کی بنیاد ہے تو بنیاد تو دو ٹنٹو ہوتے ہیں نا، ایک نہیں تو کیا ہے، اسی لیے بنیاد نہیں کہا، آیات نہیں کہا، بنیاد نہیں کہا، ایمان ہے، حب الرسول ہی ایمان ہے۔ اگر پوچھو ایمان کیا ہے،
عشق رسول ایمان ہے۔ تو امام بخاری پھر حدیث لاتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ وولدہ، دوسری حدیث میں ہے والناس اجمعین، میرے نبی نے فرمایا تم مومن کامل بن نہیں سکتے، مومن کامل بن نہیں سکتے، مومن بن نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے ماں باپ، اپنی بیٹا بیٹی والناس اجمعین، ساری رشتہ داروں سے، ساری آدمیوں سے، ساری آدمیوں سے، والناس اجمعین، ساری انسانوں سے، ساری رشتہ داروں سے میں نبی کو محبت زیادہ نہیں کیا، تم تب بھی مومن بن نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا ایمان کیا ہے، ماں سے بھی نبی کو زیادہ محبت کرو، ایمان کیا ہے باپ سے بھی نبی کو زیادہ محبت کرو، ایمان کیا ہے بیٹا بیٹی بیوی سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے بھائی بہنوں سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے کاروباروں سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو محبت کرو۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے۔ عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے، عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے، جان دینے کی کرتے ہو گفتار، جان دینے کی کرتے ہو گفتار، خون دے نہیں سکتے، عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے۔ بلبل السعدی بمولود الحادی 38 پرچہ حضور غوث بغداد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی کی نور کو پیدا کیا، میرے نبی کی نور سے لوح و قلم ساری کچھ پیدا کر لیا، اس کے بعد اللہ نے نبیوں کی روح کو پیدا کیا، ساری نبیوں کی روح ایک جگہ جمع کیا۔ توجہ، جیسے ہم آج جمع ہوا، جیسے ہم آج یہاں مجمع کیا، جیسے ہم اکٹھا ہوا اور میرے نبی کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے ویسے ہی نبیوں کو اکٹھا کیا اور میرے نبی کی گفتگو کیا۔ کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں آل عمران آیات نمبر 81، اللہ کہتے ہیں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنوا بہ۔ میرے نبی اللہ نے فرمایا تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے میں نے میرے آخری پیغمبر کو بھیجوں گا، میرے محبوب کو بھیج دوں گا، میرے نبی کو تم سب کے بعد کی بات سب کی آخر میں میرے نبی کو بھیجوں گا۔ اور سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا لِتُنْصُرُنَّهُ، تم سب میرے نبی کی مدد کرنا۔ توجہ، یہ میرے نبی کی پہلے سارے نبی انتقال ہو گیا، کیسے مدد کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے فرمایا لَتَنْصُرُنَّهُ تو معلوم ہوا نبی مر کر بھی زندہ ہے، کیونکہ وعدہ تو ایسا لیا میرے نبی کو مدد کرو گے۔ اب وہ کہے گا اللہ ہم تو انتقال ہو گئے کیسے مدد کروں؟ یہ کون سا وعدہ لیا جس وعدہ کا کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں ہے؟ کیا بات ہے۔ تو معلوم ہوا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی زندہ ہے، میرے نبی کی مدد کیسے کیا؟ کیا بات ہے۔ کیسے کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں، حضور غوث بغداد نے لکھا
ساری نبیوں نے مدد اس طرح سے کیا کہ نبی کی دعوت پھیلائی کہ خاتم النبیین آتے ہیں، خاتم النبیین آتے ہیں، خبردار گستاخی مت کرنا، بے ادبی مت کرنا، تعظیم کرنا، ان کو ایسے محبت کرنا، اس کی دعوت ساری نبیوں نے دے آ رہا ہے۔ یہی ساری نبیوں کی مدد ہے، یہی میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ماجرا دیکھیے، قدرت کا کرشمہ دیکھیے، قدرت کا انداز دیکھیے، قدرت کا نیم دیکھیے، قدرت کا نقشہ دیکھیے۔ اللہ نے یہ نقشہ بنایا، یہ نقشہ بچھایا، کیسے کیسے میرے محبوب کی نور کو میں اظہار کروں، شان مصطفیٰ کو بلندی کروں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا، پھر آدم کو بنایا۔ بنانے سے پہلے، بنانے کی پہلے خدا کا یہ مقصد ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بنایا گیا ہے زمین کے لیے۔ لیکن جب بنایا گیا، نور دیا ہوا ہے، بس نور دینے کی بات فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سجدہ کر کے نور محمدی کی تعظیم ہو گیا۔ جب میرے نبی کی نور کی تعظیم ہو گئی، یا رب العالمین آپ کا مقصد ہے آدم کو دنیا بھیجنا، فی الارض خلیفہ، لیکن آدم کو جنت میں رکھ دیا۔ وَزَوْجِكَ الْجَنَّةَ، یا آدم تم اور تمہارے بیوی، تم میاں بیوی دونوں جنت میں رہو۔ خدایا ماجرا کیا ہے؟ بنایا تھا زمین کے لیے اور دے دیا جنت میں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ بنایا تھا زمین کے لیے، دے دیا جنت میں، اور دینے کی بات لگایا فندہ، لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کی قریب مت جا۔ ہاں، بنایا تھا زمین کے لیے، بنایا تھا زمین کے لیے۔ خود ہی کہتے ہیں میں نے بنواؤں گا، میں نے بناؤں گا زمین کے لیے خلیفہ، بنایا، سجدہ کروایا، پھر بعد جنت میں رکھ دیا۔ یا خدا مقصد کیا ہے؟ زمین میں دینا، تو رکھا کہاں ہے؟ کہ جنت میں۔ ماجرا کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا۔ لگایا فندہ گندم کا بہانہ کہ آدم یہ گندم مت کھانا، ایسا نہیں، لا تقربو، اس کے قریب مت جانا، قریب مت جانا۔ آدم تو قریب ہی نہیں گیا، پھر خطا کہاں ہوا؟ یہ تو بہانہ ہے، بہانہ ہے۔ کیوں؟ مقصود تو پہلے تھا زمین میں بیچنا، پھر جنت میں رکھ کر گندم کو بنایا بہانہ، تو جنت میں کیوں دیا؟ آئیے چلیے، مستدرک صحیحین میں اس حدیث آتے ہیں، جب آدم نے زمین میں آیا، آنے کی بعد رو پڑی، رونے لگی۔ عرفات میں میاں بیوی کو ملاقات ہوا، دونوں کو یاد آئی، میرے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اغفر لی بحق محمد۔ آدم نے کہا اللہم اغفر لی بحق محمد، خدایا میری دعا قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے۔ مستدرک صحیحین حدیث نمبر 4281۔ اللہ نے پوچھا حضرت آدم کو، جب آدم نے کہا یا ربی، جب کہا یا رب اسألک بحق محمد، اے خدا میں محمد کی وسیلے سے مانگتا ہوں، میں محمد کی وسیلے سے مانگتا ہوں، اسألک تجھ سے مانگتا ہوں محمد کی وسیلے۔ اللہ نے دے دی۔ پھر کہا اللہ نے آدم کو یا آدم کیف عرفت محمد، اے آدم محمد کو کیسے پہچانا؟ اے آدم محمد کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، میری جان جگر کو کیسے پہچانا؟ اب جواب دینے لگی حضرت آدم نے، یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک، یا رب جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نفخت فی من روحک، اور روح تیری پھونک دی مجھ میں، رفعت راسی، میں نے جب جنت میں مجھے رکھا، میں نے جنت میں سر اٹھایا تو دیکھا، فرعیت علی قوائم
खजाइनुल अर्श, तेरी अर्श में मकतूबन लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने देखा, मैंने जब ये कलमा देखा, फ़अलिमतु अन्नका लम तज़वी इस्मिका इला हब्ब खल्क़ी इलैक, मैंने समझ लिया जो समझना था, मैंने समझ लिया ये वो है जिसको तू तमाम कायनात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब मैंने ये समझ लिया इसको तू ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैंने उस मोहब्बत की चीज का वसीला पकड़ा, उस मोहब्बत की चीज का वसीला पकड़ा ताकि तेरे दिल में चैन आ जाए, तुझे खुशी आ जाए और खुशी खुशी मुझे कबूल कर ले। अल्लाह नारे रिसालत, नारे गाज़िया, नारे हैदरी, अहले सुन्नत वल जमात, तस्रीद मिलादुन नबी। अब अल्लाह ने जवाब दिया फ़क़ाल अल्लाह, अब अल्लाह ने क्या कहा? आदम शिरिक किया, ऐसे कहा ये मेरा आपका, हिंदू का, बुद्धिस्ट का, क्रिश्चियन का, ईसाई का, तमाम दुनिया की जितना आदमी है सबकी बाप है। जब बाप की जुबान में, जब बाप की जुबान में मुस्तफा की नाम आई, क्यों ना फर्जंदों की जुबान में वो नाम आए। ये तो बाप का सुन्नत है, जब बाप ने लिया तो फर्जंद भी लिया, ये बाप का सुन्नत पकड़ लिया। बाप ने खुदा की रजामंदी के लिए हबीब की वास्ता मांगा, फर्जंद भी खुदा की रजामंदी के लिए हबीब की वास्ता मांगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने जवाब दिया सदक़्ता या आदम, आदम तुमने सच कहा, इन्नहु ला हब्ब खल्क़ी इलै, मैं मेरे नबी से ज्यादा किसी चीज को पसंद नहीं करता। फिर कहा फ़क़द ग़फ़रतु, जब तुमने मेरे महबूब का नाम लिया मैंने माफ कर दी। ये मोहब्बत का रस्म है, मोहब्बत का रस्म है, ये मोहब्बत का ढंग है, मोहब्बत का सिस्टम है। आप जिसको मोहब्बत करते हैं, आप जिसको मोहब्बत करते हैं, अगर उसको कोई मोहब्बत करे आप भी उसको मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का सिस्टम है। इसीलिए अल्लाह ने आदम को अपना लिया और कहा आखिर में वलौला मुहम्मदन मा खलक़तुका, ऐ आदम अगर मैं मोहम्मद को पैदा नहीं करता, मा खलक़तुका तुझे पैदा नहीं करता। अगर मोहम्मद नहीं होता तो आदम तू भी नहीं होता, अगर हजरत आदम न होते तो हम कहाँ से होता। बाप ना हो तो बेटा कैसे? क्या बात है। बाप ना हो तो जो कहे नहीं हुजूर पहले नहीं हुआ तो कौन हुआ? हुजूर ना हुई तो आदम ना हुआ तो तुम कहाँ से आए? समझ में आया, फर्जंदान इब्लीस हो। फर्जंदान आदम नहीं, फर्जंदान आदम नहीं, फर्जंदान इब्लीस है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फर्जंदान इब्लीस हो, फर्जंदान आदम नहीं। अगर फर्जंदान आदम होते तो कहते कि अगर हुजूर न होते तो आदम न होता, अगर बाप न होते तो बेटा कहाँ से होता। नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। এখন আসেন, अब आइए, मेरे गौस पाक फरमाती हैं, इस हदीस को गौस पाक ने भी कोट किया। बुलबुल सादी में यही हदीस को हुजूर गौस पाक भी लिया। लेने की बाद मेरे गौस पाक कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़सूदुल कायनात। हम तो अशरफुल मखलूकात है, हुजूर अशरफुल मखलूकात नहीं, हुजूर मक़सूद कायनात है। हम अशरफुल मखलूकात है और हुजूर मक़सूद कायनात है। हम दुनिया की जितनी खुदा की बनाया हुए चीज है उसमें हम अशरफ है, अफजल है।
आला है, बेहतर है, लेकिन हुजूर नहीं। हुजूर तो मकसद है। हुजूर क्या है? हमारा सांस भी उन मकसद के वास्ते है, हमारी चलना भी उस मकसद है। हमारी चलना, हमारी कहना, हमारी गुफ्तार, हमारी नमाज, हमारी रोजे, हमारे ईमान, हमारा कुरान, सब के सब ऐसे कि हमारे जिंदगी ये सब हुजूर का है। किनका? बोलिए ना, किनका? इसीलिए अगर हुजूर के साथ गुस्ताखी हो जाए तो फ्रांस क्यों, उससे भी बड़ा कोई आ जाए, हम छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे हम नजदीक को छोड़ते नहीं, कौमी को छोड़ते नहीं, देवबंदी को नहीं छोड़ते, तो क्या समझा फ्रांस को छोड़ देंगे? नहीं। हम ये तो खुद पहले अपना गांव का मुनाफिक को पकड़ते हैं, फिर दूर का पकड़ते हैं। मैं हूँ गुलामे मुस्तफा, कितनी बड़ी तकदीर है, शम्सो दुहा बदरो दुजा, तेरी बड़ी शान है, सूरत तेरी शाहे उमम, अल्लाह की तस्वीर है, शम्सो दुहा, खत्मे रसूल मुख्तार कुल, या रहमतल लिल आलमीन, वो सब्ज़ गुंबद का निशान, दोनों जहां की पीर है, शम्सो दुहा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।